بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استنجی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 3 بجے سنایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت میں جج ظفر اقبال نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت میں توشہ کیس میں 2 درخواستیں دائر کر دی۔ عدالت میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی اور عمران خان کی حاضری سے استنجی کی درخواست دائر کی۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کے سامنے مدعا اٹھایا اور عمران خان کے خلاف شکایت کردہ کے دستخطوں پر فرد کے اہم ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے۔ ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف PTI کو ریلی کی مشروط اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق PTI کی لاہور میں ریلی کی اجازت 25 شرائط سے مشروط کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاہور ریلی میں اداروں عدلیہ کے خلاف تقاریر نہیں ہوگی اور وال چاہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق لاہور ریلی میں اسلحہ ڈنڈے نہیں لائے جائیں گے، جبکہ ریلی کی اجازت دوپہر 2 بجے سے 5:30 بجے تک ہوگی۔ بھارتی ایئر لائن کے طیارے نے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ سول ایسوسی ایشن اتھارٹی ذرائع کے مطابق ایک مسافر کی طبیعت ناسازی پر بھارتی ایئر لائن کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ CAA ذرائع کا کہنا ہے کہ پرواز کا مسافر لینڈنگ سے قبل ہی دوران پرواز انتقال کر گیا تھا۔ بھارتی ایئر لائن کے کپتان نے میڈیکل ایمرجنسی کی اطلاع دی۔ ذرائع کے مطابق CAA اور وفاقی وزارت صحت کے ڈاکٹر نے مسافر کو چیک کیا، لیکن 60 سال کا مسافر عبداللہ لینڈنگ سے قبل ہی انتقال کر چکا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر نائجیریا کا شہری ہے۔ بھارتی ایئر لائن کی پرواز نئی دہلی سے دوحہ جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ PTI کی روی کو سکیورٹی فراہم کی جائے۔ نگران حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے قانون کے خلاف ورزی کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ منصب مریم نواز کو جلد سے جلد اس کی اجازت دے کر تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سفارتی تعلقات بحالی کا مطلب ایران سے تمام اختلافات کا خاتمہ نہیں۔ سعودی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کا مشاہدہ مشترکہ خواہشات کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے اور سفارتی تعلقات بحالی کا مطلب ایران سے تمام اختلافات کا خاتمہ نہیں۔ ایران کی جوہری صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک اور مشرقی وسطی کو تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مطالبے کو دہراتے ہیں، لہٰذا ایران جوہری ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون بڑھائے۔